اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ پاروں کے لحاظ سے پارے 17 کی ابتدا ہے۔ پارے 17 کی ابتدا ہے۔ قرآنی ترتیب کے ساتھ سوروں کے لحاظ سے 21واں سورہ مکمل پورا 112 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ کا نام جو دیگر سوروں سے ممتاز اور شناخت کرنے کے لیے الانبیاء ہے، جو نبی کی جمع ہے۔ اس سورہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت کا، یعنی چند انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے دین کی تعلیم و تربیت کی طرف لوگوں کو مائل کرنے، واعظ و نصیحت کرنے، ان کو سدھارنے، عقیدہ ایمان کے مطابق ان کی فکر صحیح کرنے کے لیے جو جد و جہد کی گئی، اور اس کے مقابلے میں دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آخر کار انجام ہوا کیا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کی اس راستے میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو برداشت کرنے والوں کی کامیابی و کامرانی، یعنی حق کو غالب کر کے باطل کو، باطل پرستوں کی سرکوبی، دنیا کے اندر رسوائی اور ان کی جڑیں کاٹ پھینک دینے، پوری کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دینے کے جیسے تفصیلات اس سورہ کے اندر آئیں گے، جو ان واقعات کے ذریعے سے اس امت کے لیے ایک سبق دینا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ تمہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا، جڑنے کا، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہنے کا، بھلے رکاوٹیں زمانے والے بیسیوں پیدا کریں گے، ایسا پچھلے امتوں کے اندر، قوموں کے اندر بھی ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا پرست اقوام ایسی کوشش کرتے رہے ہیں، نتیجے میں وہ ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، دین توحید کا راستہ، وہ سلسلہ جو چل رہا ہے تو چلاتے ہوئے اے موجودہ دور کے رہنے والے ایمان والوں، مسلمانوں خاص طور پر تمہارے لیے تاکید ہے کہ اس دین کو حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم تک پہنچایا۔ ان کے لیے نبی دوسرے تھے، آپ کے لیے جو نبی ہیں جن کی ذمہ داری سب سے بڑی، سارے انبیاء میں سب سے بڑی تائید فضیلت ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو بھیجا ہے۔ دنیا کی رکاوٹوں سے تمہارے دین، اللہ کی یاد، اللہ سے جوڑ اور رابطے میں فرق آنے نہ پائے۔ اگر لالو گے زمانے دراز تک زندگی گزارے مسلمان کہلا کر، مسلمان سمجھ کر، دنیا نے مسلمان قومیں سمجھا، نتیجہ اسلام کا تمہیں نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ اور جو مسلمان نہیں ان کے لیے اے انکار کرنے والوں، مخالفت کرنے والوں، اللہ کے کلام، اللہ کے رسول، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو کر رہے ہو، ظلم و زیادتی کر رہے ہو، ان کا برا جو چاہ رہے ہو، ان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، انہیں دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یہ تدبیر، یہ کوشش تمہاری طرف سے جو ہو رہی ہے یا ہوتے رہے گی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پریشانی میں نئی پریشانی نہیں ہے، سابقہ سلسلے کی کڑی ہے۔
لیکن انجام کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، تمہاری نظروں کے لحاظ سے دیر سے صحیح، لیکن انجام یہی ہوگا، حق کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، حق پر باقی رہنے والوں کو غلبہ دے گا۔ حق پر باقی رہنے کی وجہ سے جو مصائب کو جھیلنا پڑا، نقصانات برداشت کرنا پڑا، جانوں کو کھونا پڑا، یہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی زندگی میں سرزد جو ہو جاتے ہیں کوتاہیاں، وہ کفارے کا کام کریں گی اور ایمان کے درجے کو بڑھاتے چلے جائیں گی۔ آخرت میں ہمیشہ دائمی زندگی میں جنت کے بڑے بڑے درجوں پر اے ایمان والوں تمہیں فائز کر دیا جائے گا۔ ان تمام سلسلے میں سدھار کے لیے اور سدھرنے کے لیے بنیادی اہم چیز ہے، انسان جی رہا ہے، جتنے جیے اور چلے گئے، جو جی رہا ہے وہ بھی جائے گا، جو جیتے رہے جو چلے گئے کہاں گئے، جو جی رہے ہیں وہ بھی جائیں گے، مریں گے، کہاں جائیں گے؟ جس نے پیدا کیا تھا، جس نے بھیجا تھا، جس نے رکھا تھا، اسی کے پاس جانا ہے۔ اس زندگی کا حساب کتاب، اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ہر لمحہ ہر آن تمہارے ساتھ ہیں، اچھے برے کا سارا حساب ہوگا، اچھے کا انعام اچھا، برے کی جزا سزا بڑی بری ہوں گی۔ لیکن ایک چیز اور زیادہ بتائی گئی، ہر قوم کو قیامت جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کیا گیا، ڈرایا گیا، لیکن اس زمانے کے اس کو تمہارے لیے یہ بات یاد رکھو، اس نبی کے اوپر، اس پیغمبر کے ماننے نہ ماننے کے اوپر پوری دنیا کا دار و مدار ہے، کائنات کا نظام اس کے اوپر قائم ہے۔ جب سب کے سب اسی پر ہو جاؤ گے، کائنات کو ختم کر دیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ساری قوم کو ختم کرتے تھے، پھر دوسری قوموں کو آباد کرتے تھے، پھر وہ بگڑنے پر پھر دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، پھر ضرورت پڑے پر کوئی اور صحیفہ نازل کرتے تھے، یا اللہ اپنی کتاب نازل کرتا تھا، پھر اثر نو موقع ملتا تھا، ایک طرف سے ختم ہوتے تھے، دوسری طرف سے پھر ابتدا ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب آخر دن ہوگا، جو آخری دن ہوگا جو قیامت کا ہے۔ اس اعتبار سے ایک ایک لمحہ جو تمہاری زندگی کا گزر رہا ہے، قیامت اتنے قریب آ رہی ہے۔ چلو ساری کائنات کی قیامت نہ صحیح، تمہاری اپنی موت تو قریب آ رہی ہے۔ جو شخص جس دن مر گیا، من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جس دن جب مر گیا وہی دن اس کے حق میں، مرنے والے کے حق میں ساری کائنات سے لینا دینا نہیں رہا، ساری کائنات ختم ہو گئی، ساری دنیا ختم ہو گئی، سارے عزیز و اقارب ختم ہو گئے، تو اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی۔ لہذا ترجمہ آیتوں کا اقترب للناس اے من الناس، ہر انسان کو، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کو، تمام انسانوں سے حساب کا دن قریب آ چلا ہے، قیامت قائم ہونے کو ہے۔ سب سے بڑا سخت ترین دن ہوگا، ہر بندے کے زندگی میں اس کے اعمال کا، اللہ کی نعمتوں کا حساب و کتاب ہوگا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ مگر انسان دنیا کے اندر مشغول ہو کر اتنا منہمک ہوگا، غفلت میں رہ کر یہ باتیں بتائے جاؤ، سناتے جاؤ، سنے گا بھی تو منہ موڑتے ہوئے، اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کا خوف پیدا نہیں کر رہا۔ جب خوف پیدا کرے گا تو اپنی زندگی کا جائزہ لے گا، اپنے گناہوں کو معافی کے طریقے ڈھنگ تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، لیکن یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے موجودہ مکے کے مشرکین سب سے پہلے درجے میں، مشرکوں میں بھی ایک عام نظریہ ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ارے تو جانتے ہوئے پھر نافرمانی میں کیوں، سینہ تنا رہے ہو کیوں؟
مخالفت کر کیوں رہے ہو؟ حساب و کتاب کے دن کیا کرو گے؟ بلکہ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا جو آج کی دنیا میں بھی کر رہی ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کلام پاک کو نازل کر کے اس کے ذریعے سے ان کے سامنے نصیحت کی بات پیش کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ غور سے سن تو رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کھلاڑی کھیل میں مشغول رہتا ہے اس طریقے سے دنیا کی چیزوں میں مشغول ہیں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے سارے دل یعنی دلی رغبت لاہو لعب دنیا داری عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے، اور جب کوئی بات کرتے ہیں اس انجام کو سننے کے بعد آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے تو یہ کلام پاک ایک انسان کے اوپر نازل ہوا، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ اس سے کمال درجے کی بات کرتے ہیں کہ جادو یہ اثر رکھتا ہے، تو دوسروں کو بہکاتے ہیں کیا جادوگر کی اتباع کرو گے؟ یا ایک انسان کو اللہ کا رسول پیغمبر سمجھ لو گے؟ شکوک و شبہات پیدا کرتے چلتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہر بات کو، چاہے بات تم آہستہ سے زمین کے کسی کونے میں کرو، آسمان کی بلندیوں میں جا کر بھی آہستہ کرو، کھلا کرو کہ خفیہ طور پر آہستہ کرو، ہر چیز کو تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے، تو اس کے حساب و کتاب سے تم بچ نہیں پاؤ گی۔ ایک تو ایسا کرتے ہیں، بلکہ حق باتوں کے اوپر غیر غلط چیزیں الزامات بھی لگا دیتے ہیں، کبھی جادو کہہ دیا، کبھی حق بات بتانے والے کو جادوگر کہہ دیا، کبھی بیکار باتیں کہہ دیا، کبھی انسانوں میں رسول نہیں ہوتے کہہ دیا۔ یہ ساری تفصیلات اگلی آنے والی آیتوں میں ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔